مہینوں کی تعین کی ہے کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے، اسے اشہر حرم کہا جاتا ہے، جس میں لڑائی جھگڑا سب کی ممانعت ہو گئی کہ کوئی لڑ نہیں سکتا، کوئی ان مہینوں میں جھگڑا نہیں کر سکتا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جو دین سے بے پرواہ تھے، انہیں کچھ معلوم نہیں تھا، وہ بھی احترام کرتے تھے ان مہینوں، اور ان مہینوں کے اندر وہ لڑائیاں جو برسہ برس سے چلی آتی تھی وہ اس مہینے کے اندر موقوف کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ سفر کیا کرتے ہیں ان 4 مہینوں کے اندر، کیونکہ امن و امان قائم ہو چکا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام ہے۔ ان 4 مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں سے محرم کی فضیلت اس سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو مقام و مرتبہ اس سے زائد عطا کیا ہے، اور اس کے اندر یوم عاشورہ جو 10ویں محرم ہے، اس کی فضیلت کا دور جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اگر روزوں میں افضل روزہ کوئی ہے تو وہ محرم کے روزے، اس میں اعمال کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا کہ آپ علیہ السلام اس مہینے کے اندر دیگر مہینوں کے مقابلے میں عبادت میں اضافہ کر دیتے۔ جہاں میں یہاں کہوں یعنی محرم کی فضیلت بیان کروں تو سمجھ لینا کہ رمضان اس سے مستثنا ہے۔ رمضان تو اس سے اور اعلیٰ درجے کا مہینہ ہے، اس کے بعد اگر کوئی فضیلت والا مہینہ ہے تو وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کے اندر، عبادت کے اندر، روزے کے اندر زیادہ دیکھتا تھا دیگر مہینوں کے مقابلے، یعنی آپ علیہ السلام اس مہینے کا احترام بھی کرتے تھے، اس مہینے کے اندر روزے بھی رکھتے تھے، اور یوم عاشورہ کے دن اگر کوئی روزہ رکھے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ سال کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ جس طرح اس مہینے کے اندر فضیلت کی برتری ہوتی ہے، فضیلت میں اضافہ ہوتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ایک نیکی کرنے پر اس کا کئی گنا ڈبل ثواب عطا کرتا ہے، تو اس مہینے کے اندر گناہ کرنے پر بھی اللہ رب العالمین کی پکڑ جاتا ہے، اس کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے اس مہینے کا احترام کرنا، اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام اس مہینے کے اندر روزہ بھی رکھتے تھے، آپ علیہ السلام اس مہینے کے اندر اپنی عبادت میں اضافہ فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک غلط فہمی یہ ہے انسانوں کے اندر، لوگوں کے اندر، کہ 10ویں محرم کے اندر جو فضیلت ہے یہ شہادت حسین کی بنیاد پر ہے، شہادت حسین کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام جب اس روئے زمین پر تشریف لائے تب سے اس کی فضیلت اور برتری بڑھی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی 10 محرم کو، جب آپ علیہ السلام مکہ المکرمہ میں تھے تو دیکھا کہ قریش مکہ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ 10ویں محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہو تو جواب دیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، ان کا یہ دعویٰ تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر حقیقی اعتبار سے نہیں تھے، تو قریش مکہ یہ کہا کہ ہم تو ملت ابراہیم پر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اور بیت اللہ پر گلاب 10ویں محرم کو چڑھایا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کے شکرانے کے طور پر 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لے کر گئے تو وہاں دیکھا
اپنے لشکر کو لے کر، اپنے ماننے والوں کو لے کر فرعون سے چلے، یعنی فرعون سے دور جانے لگے۔ پھر فرعون کو اطلاع دی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو، اپنے متبعین کو لے کر گاؤں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ فرعون اپنا لشکر تیار کر پیچھے بھاگا اس کے۔ جب دریا اس کے پاس پہنچا تو لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب تو ہم مارے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہم مارے نہیں گئے، میرے ساتھ تو اللہ رب العالمین ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے دریا پر مارو۔ جیسے ہی عصا دریا پر مارا گیا، بارے راستے میں، اس بارے راستے سے وہ تو نکل گئے۔ اور بارے راستے اس وجہ سے بنے تھے کہ وہ 12 قبیلے تھے، اور اللہ نے ایسا نظام بنایا تھا کہ شیشے کی طرح وہ راستے، وہ جو دیوار کھڑی تھی، وہ دیوار شیشے کے مانند کھڑی تھی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی جو اس طرف تھا اسی پہ نظر آتا تھا۔ جب وہ پار ہو گئے، فرعون کہنے لگا کہ دیکھو میں خدا ہوں، میں ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں خدا ہوں، میری وجہ سے یہ راستہ بنا ہے، چلو اپنے گھوڑے دوڑاؤ اس پر۔ جب وہ جیسے ہی اس راستے پر چلے تو راستہ پھر ختم ہو گیا، فرعون وہاں پر جو ہوا تو وہ 10ویں محرم کا دن تھا۔ یہود کہنے لگا کہ فرعون کے لشکر سے موسیٰ علیہ السلام کی نجات 10ویں محرم کو ہوئی تھی، اس لیے ہم اس کی خوشی میں اور شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، حکم دے دیا، صبح سویرے حکم دیا عاشورہ کے دن کہ اعلان کر دو کہ جو کھایا نہیں ہے، جس نے پانی نہیں پیا ہے، وہ پورا دن بھوکا ہے، روزے کی نیت کرے۔ یعنی اتنی اہمیت کا عاشورہ کے دن۔ پھر جب آخر عمر میں پہنچے، جب ایک ہی سال آپ علیہ السلام کا باقی تھا اس جہان میں، تو آپ نے حکم دیا کہ ایک روزہ یا تو پہلے ملا لو یا ایک روزہ بعد میں ملا لو، یعنی 9 محرم کو ملا لو، 9 محرم کو روزہ رکھو اور 10ویں کو رکھو، یا 10ویں کو رکھو اور 11ویں کو رکھو، یعنی 2 روزہ رکھو، یعنی 2 روزہ رکھو۔ یہ اس وجہ سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو۔ جب عبادت میں یہود کی مخالفت کا حکم دیا گیا تو پھر جو لباس میں ہے اور دستور کے اندر ہے، اسی طرح چلن اور چلنے کے اعتبار سے بھی ہے، رہن سہن کے اعتبار سے بھی ہے، اس سے بھی منع کیا اور کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور کہا کہ یہود کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے، اس لیے ایک روزہ پہلے رکھو یا ایک روزہ بعد میں رکھو، یعنی 2 روزہ رکھو۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ روایت تو سند میں ضعیف ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو روایت بار بار مروی ہو اور کئی راوی سے مروی ہو تو پھر فضائل کے اندر اس کو استدلال میں ذکر کرنا درست ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا بھی درست ہوتا ہے۔ اسی لیے اکابر نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ مستحب ہے، یعنی اس دن کا روزہ مستحب ہے، سنت سے ثابت ہے، کوئی رکھ لے تو ثواب کی چیز ہے، نہ رکھ لے تو اس پر کوئی تعال و تشریح نہیں کی جا رہی۔ اور ایک روایت اس کے اندر کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال میں کھانے کا اضافہ کرو، کھانے میں وسعت کرو، اس کے خرچے میں وسعت پیدا کرو۔ اللہ رب العالمین وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو شخص عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کو کھانے میں اضافہ کر دے، اپنے اہل و عیال کے خرچے میں اضافہ کر دے، تو اللہ رب العالمین اس کے پورے سال کے رزق میں اضافہ فرما دے گا، پورے سال کے رزق میں برکت عطا کر دے گا اللہ رب العالمین۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قد جربناہ فوجدناہ کذالک، جب میں نے تجربہ کیا یعنی 10ویں محرم کو میں نے اپنے اہل و عیال، اپنے بچے، اپنی بیوی کے خرچے میں اضافہ کر دیا، کھانے میں اضافہ کر دیا، لوگوں کی دعوت کر دی، تو میں نے تجربہ کیا اور میں نے دیکھا کہ پورے سال میں میرے رزق میں اضافہ۔ صرف وہی نہیں بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یحییٰ بن سعید، یعنی کئی بڑے بڑے بزرگان دین سے یہ ثابت ہے، وہ فرماتے ہیں قد جربناہ فوجدناہ کذا، کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ہم نے اس کو ایسا ہی پایا۔ اسی لیے اپنے اہل و عیال یعنی اپنے بچے اپنی بیوی کے خرچے میں اضافہ کر دیا جائے، یعنی اس دن کچھ اچھا پکایا جائے، یہ بھی کوئی ضرور نہیں ہے، لیکن یہ مستحب ہے، اگر کر لے تو ثواب اچھی بات ہے، رزق میں اضافہ ہو جائے گا، اگر کوئی نہ کرے تو اس پر کوئی تال و تشریح نہیں۔ میں نے ایک بات یہ کہی کہ 10ویں محرم کی فضیلت پہلے سے ہی شہادت حسین کی وجہ سے، ہاں یقین شہادت حسین ایک ایسا المناک واقعہ ہے اور ایک ایسا داستان ہے جو تاریخ اسلام کے اندر بالکل وہ سن کر کے جب کوئی انسان عاشق رسول جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، جب اس داستان کو سنتا ہے، اس داستان کو سن کر کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کلیجہ پارا پارا ہو جاتا ہے۔ یقیناً ایک المناک داستان کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے بیٹے یزید تخت نشین ہوا اور اس نے اعلان جاری کر دیا، تمام جتنے بھی گورنر تھے سب کے پاس اعلان جاری کر دیا، خطوط بھیج دیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی رؤساء ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے حضرات ہیں، سب سے بیعت لے لو میرے نام پر۔ اور مدینہ کے گورنر تھے عتبہ کے نام سے، ان کے پاس بھیجا، رشتے میں وہ چچا لگتے، ان کے پاس خط بھیجا کہ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابن زبیر، حضرت حسین رضی اللہ عنہم سے بیعت لے لو اور انہیں کہہ دو کہ یزید تخت نشین ہو چکا ہے، تو اسی لیے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیا جائے۔ جب خط پہنچا تو اس نے اعلان کر دیا اور بلایا حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابن زبیر، حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو، اور کہا کہ یزید کی طرف سے یہ خط آ رہا ہے۔ تو حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دونوں نے بیعت کر دی، فوراً کر دی۔ ابن زبیر نے کہا کہ میں کرتا نہیں کرتا، انکار کر دیا اور وہ مکہ چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے سوچنے کا موقع دیا، مجھے کچھ دن موقع دیا جائے، کبھی میں بیعت کروں گا۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چلے گئے، پھر ارادہ کیا، اپنے خاندان کو لیا، ارادہ کیا کہ میں کوفہ جاؤں گا۔ کوفہ سے ہزاروں خطوط آئے تھے ان کے پاس، لیکن حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ کوفہ کی نیت درست نہیں لگ رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل کے لیے، حجت کے لیے مسلم بن عقیل جو اپنے چچا زاد بھائی انہیں بھیجا اور انہوں نے خط بھیجا کہ بالکل یہاں ماحول ٹھیک ہے، آپ تشریف یہاں تشریف لا سکتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جتنے بھی خاندان کے عورتوں کو لے کر جانے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آپ نہ جائیں، آپ میری بات کو تسلیم کر لیں، اگر آپ کو جانا ہی ہے تو عورتوں کو یہاں چھوڑ کر جائیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ جب راستے میں پہنچا اور جب یزید کو معلوم چلا کہ حضرت حسین نے رخت سفر باندھ چکا ہے تو وہاں کے گورنر کو ہٹا دیا گیا کوفہ کے، اور ابن زیاد ایک بدبخت کو وہاں کے گورنر بنا دیا۔ اور جب راستے میں پہنچا تو معلوم چلا کہ گورنر تو تبدیل ہو چکا ہے۔ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو بلا کر اسے گرفتار کر کے اس کا سر قلم کر دیا۔ جب حضرت حسین کو معلوم چلا تو آنے کی کوشش کی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ یزید ابن زیاد کو معلوم چلا کہ حضرت حسین کوفہ کے قریب پہنچ چکے، انہوں نے 1000 کا لشکر دے کر کے 1000 کا لشکر دے کر عمرو بن سعد کو بھیجا۔ عمرو بن سعد آئے اور بات چیت کا مرحلہ شروع ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی کہ مجھے یا تو واپسی جانے کی اجازت دی جائے یا پھر مجھے سرحد کی طرف جانے کی اجازت دی جائے، میں وہاں کفار سے لڑ کر اپنی جان کی بازی لگا دوں گا، یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے کی اجازت دی جائے، میں ان سے بات کر لوں گا، جو بات ہوگی وہ معاملہ طے ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے۔ ابن زیاد کے پاس خط بھیجا۔ ابن زیاد کے پاس ایک شخص بدبخت بیٹھا ہوا تھا، شمر بن جوشن، وہ کہنے لگا یہ تو معاملہ تو اور خراب ہو جائے گا،
یہ تو معاملہ پورا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جو حکومت کے چاپلوس ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ حکومت کے سامنے، حکومت کی نظر میں میری اہمیت بڑھ جائے۔ شمر نے کہا کہ اگر آپ نے اس معاملے کو سلجھا دیا، یعنی اگر آپ نے اس کو قابو پا لیا اس معاملے پر، تو یزید کے نزدیک آپ کی اہمیت بڑھ جائے۔ کیا کیا جائے؟ کہا کہ عمرو بن سعد تو ان سے نرمی کا برتاؤ کر رہا ہے، مجھے بھیجیے آپ۔ شمر کو بھیجا گیا 2000 لشکر کے ساتھ۔ شمر نے عمرو بن سعد سے کہا کہ یا تو حسین سے لڑائی کرو یا پھر اپنا سر قلم کروا دو، یعنی میرے ہاتھ تم قربان ہو جاؤ۔ تو وہ پھر مجبور ہو کر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن ایسا ایک المناک، ایک ایسا داستان ہے، ایک ایسا اس کالا دھبا ہے اسلامی تاریخ پر کہ پورے خاندان کو، نبی کے خاندان کو ایک ہی میدان کے اندر، ایک ہی کربلا کے اندر ذبح کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹے شہید ہو گئے، حضرت حسین کے 2 بیٹے شہید ہو گئے۔ گویا کہ نبی کے خاندان کے 18 افراد تھے، سب کے سب شہید ہو گئے، صرف ایک بچ گئے تھے جو زین العابدین جن کا نام تھا، لیکن وہ اس وجہ سے کہ وہ بیمار تھے۔ پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کر دیا گیا ابن زیاد کے، وہ شمر تلوار کی نوک پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو لہرایا، فضا میں لہرایا، اور خوشی کے مارے وہ ابن زیاد کے دربار پر پہنچا اور ابن زیاد کے سامنے لا کر سر کو حاضر کر دیا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں لکڑی تھی، وہ ہاتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر مار رہا تھا۔ وہاں پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر سے ایک صحابی، پورے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، زید بن ارقم۔ یہ زید بن ارقم وہی ہے جب قریش مکہ نے نبی کے خلاف نبی کے خلاف دار ندوہ قائم کیا، ایک پارلیمنٹ قائم کیا، تو انہوں نے اپنے گھر کو وقف کر دیا اور دار ارقم کے نام پر نبی کے پارلیمنٹ کو قائم کیا۔ انہی کے بیٹے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ بدبخت اپنی لکڑی کو ہٹاؤ، میں نے تو کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منہ پر بوسہ دیتے ہوئے۔ پھر یزید کے پاس سر بھیجا، پورے خاندان کو بھیجا۔ یزید سے غلطی یہ ہوئی کہ فوراً سب کو قید کر کے سب کے سر قلم کر دینا چاہیے، لیکن یہ یزید نے ایسا نہیں کیا، صرف تان و تشریح کی، جس کی وجہ سے صبح قیامت تک لوگ ان کے اوپر تان و تشریح کریں، صبح قیامت تک کہیں گے کہ یزید نے غلطی، اور پوری امت کو صرف اس غلطی کی وجہ سے۔ لیکن اسے قتل کرنے والے، شہید کرنے والے تو ابن زیاد تھا۔ پھر ان کا انجام برا ہوا، مختار ثقفی آئے اور آنے کے بعد ایسا اس کا برا انجام کیا، اسے تو قتل کر دیا گیا۔ جس جگہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا، اسی جگہ جس جگہ ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا، اسی جگہ مختار ثقفی بیٹھا، اور اسی جگہ ابن زیاد کا سر بھی لایا گیا، اور اس کے سر کو جس طرح وہ لکڑی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک لعاب، مبارک منہ پر وہ لکڑی مار رہا تھا، اسی طرح مختار ثقفی نے بھی مارا اور اس کے جسم کو پاگل کتوں کے بیچ میں چھوڑ دیا۔ پاگل کتے نوچ نوچ کر کے کھا گئے اسے۔ اس کا انجام تو بہت برا ہوا، لیکن ہمیں کیا سبق لینا ہے؟ ہمیں سبق لینا ہے شہادت حسین سے، کربلا سے ہمیں سبق لینا ہے کہ چاہے دین کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو ہم اپنی جان کو قربان کر دیں گے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو دین کی خاطر شہادت اختیار کرے، جو دین کی خاطر شہید ہو جائے، جو دین کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دے، اسے مردار نہ کہو، وہ تو زندہ ہے، تم نہیں سمجھ سکتے اس کی زندگی کو۔ حدیث میں ہے کہ عرش کے نیچے اس کی روح سیر کرتی ہے جو شہید ہو جاتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّحْمَةٍ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ایسے لوگوں کے لیے تو خوشخبری ہے، اللہ کے مہربانی کی خوشخبری ہے، اللہ کی رحمت کی خوشخبری ہے، اور یہی لوگ سیدھے راہ پر ہیں۔ اسی لیے ہمیں دین پر قائم رہنا ہے۔